بچوں کو کوئی ٹپ بتائے کہ وہ اپنا بیہیویئر، اپنا ایٹیٹیوڈ پریکٹیکل لائف میں اسٹارٹ میں کیسا رکھیں کسی بھی سرٹن سچویشن میں، اور اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کریں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو کولیگس اور سسرال، ان سے کبھی دل کی بات نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی اپنے جو ادارے کی بات ہے، اندر کی بات ہے، نہ کولیگ سے کرنی چاہیے اور نہ ہی گھروں کی بات سسرال میں کرنی چاہیے. یہ 2 لوگ آپ کے اپنے ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. جو ہی انہیں موقع ملتا ہے یہ اپنا موقع اٹھا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. اس کے اوپر تو خاص طور پر مجھے یاد ہے ہمارے ایک ملنے والے صاحب بیمار ہو گئے بہت زیادہ، تو وہ بیماری کی وجہ سے انہیں کہیں جانا پڑا اور کسی گورنمنٹ کے شعبے میں وہ جاب کرتے تھے، تو ان کو کوارٹر ملنا تھا، ان کو گھر ملنا تھا. اچھا. وہ اپنے کسی دوست کے پاس گیا کہ یار تمہیں میرے بچوں کا بھی پتہ ہے میں 6-8 مہینے نہیں آ سکوں گا، ان کی بیماری کی نوعیت بھی ایسی تھی، پاکستان سے باہر انہیں جانا تھا. تو آپ نا یہ میری اب باری آئی ہوئی ہے کوارٹر کی، تو یہ میں آپ کو ساری فائل دے رہا ہوں، یہ آپ پلیز بچے میرے چھوٹے تو آپ میرا ذرا کرا دیجیے گا سلسلہ. اچھا. وہی صاحب اٹھتے ہیں، یہ گئے ہسپتال، ادھر جا کے کہتے ہیں جی ادھر تو کوئی نہیں پتا، تو میں پیچھے لائن چاہ. اب جب وہ ہسپتال سے واپس آئے تو یہ اپنے نام کرا بھی چکے تھے اس کو. کتنے افسوس کی بات ہے، ویری سیڈ. وہی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سب ہوتا ہے اس دنیا میں. باقی یہ جو بچے جاتے ہیں ان کو صرف یہ کہیں گے بیٹا تم نے سیکھنا ہے اور جی جان لگا کے سیکھو، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک جگہ جاب نہیں ہو رہی اگلی جگہ ہو جائے گی، اس سے آگے نہیں ہو رہی کسی اور جگہ ہو رہی. اور جب سے یہ ڈیجیٹل چیزیں آئی ہیں اب تو ڈپینڈنسی ختم ہو گئی ہے، بے شک آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس کو روزگار کے ساتھ نہیں، ایکسپیرینس کے ساتھ جوڑیں. آپ جتنی جگہوں پہ جاتے ہیں اور ایکسپیرینس لیتے ہیں اتنا آپ کو وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ گھر والوں نے کرنا ہے، اس بچے کا کوئی دوش نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے اس کا آپ کے کام سے تعلق ہی کوئی نہیں. تو پڑھا کچھ رہے ہیں، کرا کچھ رہے ہیں، تو وہ کنفیوز نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اسے صرف ایک کام سکھا دے کہ بیٹا رسپونڈ کرنا سیکھنا ہے، دیٹس اٹ. ریئیکٹ نہیں کرنا. آپ کہیں گئے ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے آپ نے اپنا دل خراب نہیں کرنا. آپ کے پاس جو آپ پریپریشن ضرور کر کے جائیں، تیاری کر کے جائیں، جو کہ دیکھیے وہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ اپنا اونٹ باندھ کے پھر اللہ کے آسرے پہ چھوڑیں. ویری ٹرو، بہت زبردست. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تو آپ بچوں کو کہیں پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، تیاری کریں، اپنے فیلڈ میں اچھی طرح سے تیاری کر لیں. جب آپ کا فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آج آپ یہاں سے جائیں گے کسی اور جگہ بیٹھے ہوں گے، پھر کسی اور. قابل لوگ فارغ نہیں رہتے، اور فارغ لوگوں کو تو کام ہی فارغ رہنا ہے، اور پھر وہ کسی کو فارغ رہنے بھی نہیں دیتے، تنگ کرتے رہتے ہیں، جناب والا ڈچ کرتے ہیں. بالکل. اچھا سر، پریشانی سب سے زیادہ کس بندے کو ہوتی ہے؟ ہر وہ شخص جو پریشانی پالنے میں دلچسپی رکھتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے. ہم سب پریشانی پالنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ عرض کروں، پھر پریشانی کے ذکر میں ہم بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. آپ گھر پہ بڑے بوڑھوں سے جا کر بات کریں نا، انہیں حل نہیں چاہیے ہوتا، ان کی پریشانی کو سننے والا چاہیے ہوتا. ہمارے پاس ادھر ادھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو آپ کا بھی، آپ نے ایک اور جملہ سنا ہوگا والدین میں سے، والدہ خاص طور پہ یہ فرماتی ہے کہ جس طرح تیرے پیونل میں گزارا کیتے ہیں نا میں جاننی ہے. اچھا آپ ذرا تھوڑا ابا کی سائڈ تو لے کے دیکھیں، پھر اماں دیکھیں کیا کہتی ہیں. کہتی تمہیں ابا ہی پیارا لگتا ہے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اور اگر اسی اماں کو آپ کہہ دیں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، اور پھر بیٹھ کے آپ سنتے رہیں حل نہ دیں، صرف سنتے رہیں، تو ان کو حل. تو پریشان لوگ بنیادی طور پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پریشانی کے ذکر سے بنیادی طور پر آپ سے وہ لینا چاہ رہے تھے کہ وہ کیا اسے بولتے ہیں، بس دیٹس اٹ. وہ چاہتے کہ آپ انہیں سنیں، آپ نے کہ ہاں ان پہ ترس کھائیں. یہ ترس کھانے والے نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ترس کھایا جائے. اچھا یہ تو بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، غلط چیز ہے، بہت غلط چیز ہے. آپ انہیں حل دیں، ان کا ٹچ دیکھیں، نشانی آپ انہیں حل دینے کی کوشش کریں یہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جنہیں آپ حل دینے کی کوشش کریں اور وہ اریٹیٹ ہونا شروع کر دیں تو اس کا مطلب وہ پریشانی سے لطف لے رہے ہیں. پریشانی ان کا فوڈ ہے، پریشانی ان کی غذا ہے، اس کے ذکر سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہتے ہیں کہ ان پہ ترس کھایا جائے، وہ اسی لائق ہیں. دوسری بات یہ ہے کچھ لوگ پریشانی کو بطور ٹیکٹک یوز کرتے ہیں توجہ لینے کے لیے، کہ ہم پریشان ہوں گے لوگ ہمارے قریب ہوں گے ہمیں توجہ ملے گی. اور جب وہ توجہ لینے کے لیے پریشانی یوز کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تو عادت پڑ جاتی ہے پھر پریشان رہنے کی، اور ہر ایک کے سامنے پریشان رہتے ہیں. کچھ ہوتے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پریشانی شیئر کرتے ہیں، کہ یعنی وہ پورا ایک پلان کرتے ہیں، اپنی پوری پریشانی لوگوں کے آگے جا کر رکھتے ہیں اور اپنے حصے کا فائدہ ان سے اٹھا کے لے آتے ہیں. یہ والے بڑے سیانے پریشان لوگ ہوتے ہیں. سمپتھی حاصل کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے. اور سمپتھی حاصل کرنے کا جس کو شوق ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ لوگ معاشرے کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کے یہاں امید نہیں ہوتی، یہ ہر جگہ مایوسی پھیلانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان سے تو بچنے کی ضرورت ہے، اور ان سے بچنے کا ایک ہی طریقے نے آپ حل دینا شروع کر دیں، یہ آپ کے پاس آنا چھوڑ دیں گے. ویری ٹرو.